یسوع مسیح ناصری کے کبیر قادر نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی 15-16 آیت، اس میں لکھا ہے کہ انسان کی 3 سٹیٹ ہوتی ہیں، انسان کی 3 کنڈیشن ہوتی ہیں، یا تو وہ سرد ہوتا ہے یا گرم یا پھر نیم گرم۔ کتنی سٹیٹ ہوتی ہے؟ 3 سٹیٹ ہوتی ہے۔ کلام مقدس میں سے اگر اوپر سے پڑھیں گے تو زیادہ بابرکت ہوگا۔ مکاشفہ 3 باب اس کی 15 اور 16 میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ بس چونکہ نہ تو گرم ہے نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ ہاں جی، اس وجہ سے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ کتنی اسٹیٹ لکھی ہوئی یہاں پہ؟ 3۔ کیا کیا؟ نمبر 1 نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے نہ تو سرد بلکہ نیم گرم۔ تو انسان کی 3 سٹیٹ ہوتی ہے، یا تو وہ خدا کے ساتھ سرگرمی سے چل رہا ہوتا ہے، یا وہ بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، خدا کی خدائی کو ہی نہیں مانتا اور سمجھتا، تو یا وہ خدا کے ساتھ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، بس اسی طرح کا حساب ہے۔ تو جو انسان خدا کے ساتھ نہیں چلتا، خدا کا ٹائم نہیں دیتا، جس نے اسے بنایا ہے اس کی شکر گزاری نہیں کرتا، تو پھر خدا اسے ملعون ٹھہرا دیتا ہے۔ خدا اسے ملعون ٹھہرا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مشکلوں مصیبتوں پریشانیوں میں پڑ جاتا ہے۔ جو انسان خدا کے ساتھ سرگرمی سے چلتا ہے، خدا کے ساتھ ایمانداری سے چلتا ہے، خدا کے ساتھ چلنے میں محنت مشقت کرتا ہے، خدا اسے بابرکت بنا دیتا ہے۔ کیسا بنا دیتا ہے؟ بابرکت۔ اس کا مطلب یہ کہ یا تو انسان بابرکت ہوگا، مبارک ہوگا، یا پھر ملعون ٹھہرے گا۔ اور جو درمیان والی اسٹیٹ ہے وہ کس کی ہے؟ وہ ان لوگوں کی ہے جس کو خدا موقع دیتا ہے، جس کو خدا موقع دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میری طرف آ جائے، لوٹ آئے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے جو بہت ساری مشکلوں مصیبتوں پریشانیوں میں کنٹینیو پڑے رہتے ہیں، ہر وقت مشکل میں ہوتے ہیں، کبھی کسی بدنی تکلیف میں ہوتے ہیں، کبھی وہ حالات کی وجہ سے پریشانی میں ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنی نوکری اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشانی میں ہوتے ہیں، کبھی وہ گھر والوں کی پریشانی رشتہ داروں کی وجہ سے پریشانی میں ہوتے ہیں۔ تو جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ کئی لوگ جو ایسی پریشانی میں ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی ایسے دکھ میں ایسی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سالوں سال کراتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ سوچا ہے، ایسے لوگوں پر غور کیا، ملاقات ہوئی اور غور کیا، تو میرے دل میں فوراً ایک سوال آیا کہ خدایا یہ دل تکلیف میں کیوں ہے؟ یہ تکلیف، یہ پریشانی دل پر کیوں آتا ہے؟ اور پھر جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کی بات چیت بڑی اچھی ہوتی ہے،
ایسے لگتا ہے ایسی بات چیت کرتے ہیں جیسے مقدسوں کی ہوتی ہے، جیسے خدا کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ پھر میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کیا یہ ان کی یہ حالت تکلیف شروع ہونے سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے؟ تو پھر میرے ذہن سے سوال نکلتا ہے، خدایا مجھے بتا کہ یہ ان کے ساتھ اگر یہ پہلے کی ہے تو ابھی تو معاف کر دے، ابھی تو یہ تیرے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر یہ بعد کی ہے تو پھر اس پر جو تکلیف آئی اسے معاف کر، اسے بحال کر۔ یقیناً آپ بھی دیکھتے ہوں گے، آپ کے سامنے بھی ایسے مشاہدات گزرتے ہوں، ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ تو پھر جو تکلیف میں ہوتا، پریشانی میں ہوتا، اس کا مطلب خدا نے اسے چھوڑ دیا، خدا نے اس سے ہاتھ پیچھے کر لیا، اور خدا نخواستہ ہو سکتا ہے اس پر لعنت تو ہوگی، کسی مقدس نے، کسی خدا کے بندے نے اس پر لعنت کر دی۔ اور دوسری اسٹیٹ مقدسین والی، جو لوگ بابرکت ہوتے ہیں، جو لوگ بابرکت ہوتے ہیں، جو مبارک ہوتے ہیں۔ ابھی ہم ایک پہلو لیں گے، مبارک کون ہے اور کس طرح کا کام کرتے ہیں، کیا حصہ ہے؟ کلام مقدس میں سے اگر ہم پڑھیں زبور کی کتاب، اس کا پہلا باب پہلی آیت سے ہمیں بڑا کلیئر ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ جی ہاں، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ یہاں سے آدمی سے مراد ہرگز یہی نہیں ہے کہ صرف بدنی ہے، عورتیں نہیں، بلکہ یہاں پہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا کہ کچھ جگہ پہ لوگ، شخص یا آدمی اس طرح کا ذکر آتا ہے، اسم نکرہ کا ذکر آتا ہے، تو اس میں بہن اور بھائی سب شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کلام مقدس دونوں کے لیے ہوتا ہے، صحیح؟ بہنیں بھی مقدس ہوتی ہیں، مبارک ہوتی ہیں، اور بھائی بھی مبارک ہوتے ہیں۔ جی پڑھیے گا، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ جو آدمی، جو انسان شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ شکریہ، شاباش۔ وہ کیا ہے؟ وہ مبارک ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ شریر کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ہر بات الٹی سوچتے ہیں، کسی کے خلاف سوچتے ہیں، کسی کے خلاف پلان کرتے ہیں، کسی کو نقصان دینے کا ہی سوچتے ہیں، فائدے کا نہیں سوچتے۔ تو مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ جب وہ صلاح بھی دیتے ہیں، ان کی صلاح دیتے ہیں، تو اس کی صلاح پر پھر نہیں چلتا۔ وہ کیسا انسان ہے؟ مبارک ہے۔ کیسا انسان ہے وہ؟ اونچی بولیے، کیسا ہے؟ مبارک ہے۔ جی، اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، مطلب جو غلطی پہ غلطی کرتے ہیں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ جی ہاں، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ مبارک۔ اگر ہم ٹھٹھا بازوں کی محفل میں بھی بیٹھیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مقدس سمجھیں، تو کیا ہم رائٹ پہ ہیں؟ کیا ہم رائٹ پہ ہیں؟ نہیں، ہم رانگ ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ جو تماش بین ہیں، جو ٹھٹھا بازی کرتے ہیں، جو دوسروں کو اپنی خوشی کے لیے دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کی محفل میں بیٹھے، بڑی اچھی بات تھی، ٹھیک ہے، اس طرح ہی ہونا چاہیے۔ تو کیا ہم بابرکت ہوں گے؟ کیا ہم مبارک ہوں گے؟ نہیں۔ دیکھیں تو فلمیں، ڈرامے، اور دیکھیں مزاحیہ پروگرام، میں اس طرز و مزاح کے مخالف ہوں، خلاف ہوں جس سے کسی کا دل دکھے،
جس کا جیسے کسی کا دل دکھے، لیکن ایسی طرز و مزاح جو کسی کو خوش کرنے کے لیے، کہ جس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو خوشی آ جائے، مسکراہٹ آ جائے اس کے چہرے پہ، وہ منع نہیں۔ ایسی وہ بات جو بائبل کی منافی کرتی ہے، بائبل کے ساتھ ٹکراتی ہے، وہ بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ جی، بلکہ اس کی خوشنودی کہاں ہے؟ خداوند کی شریعت میں، خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ اس کا دھیان کا، اس کی خوشنودی کہاں پہ ہے؟ خداوند کی شریعت۔ جو مبارک انسان ہے اس کی خوشنودی کہاں ہے؟ خداوند کی شریعت میں، کہ وہ اس کی شریعت کو سنے، اس کے کلام کو سنے۔ جی، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتھر بھی۔ شکریہ جی۔ بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات دھیان رکھتا رہتا ہے۔ اس کا دھیان کہاں رہتا ہے؟ خداوند کی شریعت میں۔ اور کب تک رہتا ہے؟ دن اور رات۔ اور ہمیں شریعت پر تھوڑی دیر ادھر دھیان کرنا پڑ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کچھ لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ بھائی کافی عبادت کرتا ہوں، تو لیکن جو مبارک، اگر مبارک بننا ہے تو دن اور رات کس پہ دھیان دینا ہے؟ خدا کی شریعت۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جی، جو خدا کی شریعت پر دھیان دیتا ہے اور مبارک ہے، اس کو آگے اجر ملتا ہے۔ کیا کیا اجر ملتا ہے جی؟ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ جی، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو کہاں پہ لگایا گیا؟ پانی کی ندیوں کے پانی پاس کی لگایا گیا۔ پانی کی ندیوں کے پاس۔ ندی کے پاس، پانی کی ندیوں کے پاس پاس۔ لگا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے۔ جی، پانی کی ندی کے پاس۔ کوئی بھی پودا، کوئی بھی درخت، اس کے لیے پانی اس کے لیے بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے، بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کسی درخت کو، کسی پودے کو پانی نہ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ سوکھ جاتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے جو مبارک انسان ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی درخت کو کہاں پہ لگایا گیا ہو؟ پانی کی ندی کے پاس۔ ندی کے لکھا ہے؟ ندیوں، ایک ندی نہیں، کئی ندیاں بہتی ہیں، پانی کی ندیوں کے پاس گیا، مطلب اس کو پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ ہر وقت جب اس کو پانی ملتا رہے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ ہرا بھرا ہوگا، سر سبز و شاداب ہوگا، ہرا بھرا ہوگا۔ یہ کس کی بات ہے؟ وہ اس درخت کی مانند ہے۔ کون؟ انسان جو مبارک ہے۔ مبارک انسان اس درخت کی مانند ہے۔ مبارک انسان کس درخت کی مانند ہے؟ جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہے، وہ اکثر سبز و شاداب رہتا ہے۔ اسی طرح جو مبارک انسان ہے، جو مبارک ہے، وہ اسی طرح حشاش بشاش رہتا ہے، خوش رہتا ہے، ساری برکات اس کو ملتی رہتی ہے۔ اور جو انسان مبارک نہ ہو، ملعون ہو، اس پہ تو پھر پریشانی پریشانی ہے۔ ایک مصیبت سے نکلا دوسرے میں گیا، ایک سے بچا دوسرے میں جا رہا، تو تکلیف میں رہتا۔ تو آگے کیا لکھا جی؟ آگے لکھا جو اپنے وقت پر پھلتا ہے۔ اگر اس کو پانی ٹائم پہ ملتا ہے تو اس کا پھل بھی کیسا ہوتا ہے؟ پھل کس وقت دیتا ہوں؟ اپنے وقت پہ پھلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اس کے پھل کا وقت آئے تو اس کو پھل ہی نہ لگے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، ایسے میرے ذہن میں بات آ رہی ہے بہنوں کے متعلق، کہ جن بہنوں کو خدا امید دیتا ہے، دلاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان بہنوں کو اولاد نہ ملے، خدا نخواستہ پریشانی ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، تو کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے اس بہن کے لیے اور اس فیملی کے لیے، کہ خدا نے امید دلائی لیکن اولاد نہیں۔
اسی طرح اگر کوئی انسان کوئی کام کرے اس کے رزلٹ فائنل رزلٹ تک نہ پہنچے اور وہ رزلٹ حاصل پورا نہ ہو تو وہ پچھلے والا سارا کام فضول ہو. اسی طرح اگر کوئی درخت اس کو پھل لگے اور پہلی بات وہ پھلے کا ٹائم ہے تو وہ فضول ہے, اور اگر وہ پھل لگ جائے تو وہ پھل کچا گر جائے اور وہ پورا پکے نہ, اس سے کسی کو استفادہ نہ ہو, فائدہ نہ ہو تو اس کو فائدہ کچھ بھی. یہاں پہ لکھا وہ کیسا درخت ہوتا ہے جو مبارک انسان کیسا درخت ہے جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. ساتھ سب تو شذاب سو وہ جو کچھ وہ کرے کچھ وہ کرے بار بار ہوگا. جو کچھ بھی وہ بندہ کرتا ہے وہ بار بار ہوتا ہے. جو کچھ بھی وہ کرتا ہے کیسا ہوتا ہے بار بار ہوتا ہے. میرے ساتھ نکالیے اگر استشنا کی کتاب نکالے اس کا 28واں باب تو اس کی پہلی آیت سے پڑھیں تو اس میں لکھا جو انسان مبارک ہوتا ہے اس کی ہر چیز مبارک ہوتی ہے اور جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ بھی مبارک ہو جاتا ہے. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. اور اگر تو خداوند خاص بات یہ ہے کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے. کیسے عمل کرنا ہے؟ احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. کتنا سرفراز کرے گا؟ دنیا کی, صرف ایک ملک ایک علاقے کی نہیں بلکہ دنیا کی سب قوموں سے زیادہ کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا. اگر کیا کرے گا تو احتیاط کر کے شریعت پر عمل کرے گا. جی دوسری آیت اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی. تیسری آیت شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور شہر میں بھی تو مبارک ہوگا. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا. ہاں جب تو کام کرنے جائے گا اپنے کھیت میں تو کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا. پریز اللہ. ایسا انسان جو بابرکت انسان ہوتا ہے جس کو خدا برکت دیتا ہے وہ اپنے گھر میں بھی مبارک ہوتا ہے اور جب وہ اپنے کام پہ جاتا ہے ڈیوٹی پہ جاتا ہے نوکری پہ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ مبارک ہوتا ہے. وہاں پہ بھی وہ بابرکت ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی برکت پاتے ہیں. جی تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے. جی سب جو تیرا ہے جب انسان مبارک ہوگا تو اس کی ساری چیزیں بھی خدا مبارک کر دے گا. تیری اولاد بھی مبارک ہوگی, تیری زمین کی پیداوار لکھا تیری اولاد مبارک ہوگی. بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جو خدا کے خادم ہوتے ہیں اکثر ان لوگوں کی اولاد اچھی نہیں ہوتی. میں سب کی نہیں بولا, اکثر. کیوں؟ ایک کاہن کا بھی ذکر ہے جس کے بچے شریر تھے بائبل مقدس میں. تو بہت سارے لوگوں کا یہ مشاہدہ, بہت سارے لوگوں کا یہ تجزیہ ہے کہ خدا کے خادموں کے اکثر خدا کے خادموں کے بچے ٹھیک نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب کہ ان کی خدمت میں ہی فرق ہے, وہ خود مبارک نہیں. یہاں پہ کیا لکھا؟ جو مبارک ہیں ان کی اولاد بھی مبارک ہوگی. ان کی اولاد بھی مبارک ہوگی. تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے. جی تیری اولاد, تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپائے کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان مبارک ہوتا ہے تو اس کے پاس جتنی بھی چیزیں وہ بڑھتی جاتی ہیں, کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی جاتی ہیں.
آپ جانتے ہیں یعقوب کو جانتے ہیں کہ اس کی بھیڑ بکریاں کتنی تھی، اور پھر آپ باپ ابراہیم کو جانتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا مال اسباب تھا. تو جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں، مبارک لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز بڑھتی ہے. جی 5ویں آیت، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے. تیرا ٹوکرا اور تیری کھٹوتی دونوں مبارک ہوں گے. جس میں آپ چیزیں ڈالتے ہو ٹوکری میں وہ بھی مبارک ہوگی، اور تیری کھٹوتی بھی مبارک ہوگی، دونوں مبارک ہوں گے. اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک. اندر آتے وقت بھی مبارک اور باہر جاتے وقت بھی مبارک. اس کا مطلب جب گھر سے جا رہا ہے تو دعا کر کے جا رہا ہے. اس کے گھر میں بھی دعا بندگی ہو رہی ہے. خدا کے ساتھ چلنے والا انسان، جو انسان خدا کے ساتھ چلتا ہے وہ اپنے گھر میں دعا بندگی کرتا ہے. اس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیاں اس کی کیسی ہوتی ہیں؟ دعائیا ہوتی ہیں. انفرادی دعا بھی کرتا ہے، فیملی کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے بھی دعا کرتا ہے. تو پھر وہ گھر میں مبارک ہوگا، اور جب گھر سے باہر نکلے گا تو پھر باہر بھی وہ مبارک ہوگا. لکھا تو باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا. اگر ہم 12ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا ہے وہ بھی چیز مبارک ہوگا. پڑھیے. خداون آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا. جی ہاں، جو انسان مبارک ہوتا ہے اس کے لیے آسمان سے کون سا خزانہ خدا کھولتا ہے؟ اچھا خزانہ، چھوٹا خزانہ نہیں. پہلے وقت میں بڑا لوگ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ بھئی وہ فلاں جگہ پہ فلاں کا خزانہ ہے، وہاں اس کی چابیاں چھپی ہوئی ہیں، پیسے ہیں، دیگ ہیں، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے تھے لوگ. تو سب سے بڑا خزانہ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ آسمان پہ. کیسا ہے؟ لکھا وہ اچھا. دوبارہ پڑھیے گا. خداون آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا. جی، اچھا خزانہ تیرے لیے کھول دے. کس کے لیے کھول دے گا؟ مبارک بندے کے لیے. جو انسان مبارک ہوگا اس کے لیے وہ اچھا خزانہ، آسمان سے جو اچھا خزانہ ہے وہ اس کے لیے کھول دے گا. کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسائے اور وہ تیرے سب. ایسا نہ ہو کہ جب فصل بوئی جا رہی ہے تو اس کو پانی نہ ملے اور فصل سوکھ جائے، بیج ادھر ہی ختم ہو جائے. نہیں، بلکہ جب تو بیج بوئے تو تیرے ہاں وقت پر می برسائے گا. جی. اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا. جی ہاں، وہ تیرے کتنے کاموں میں؟ کتنے کاموں میں؟ سب کاموں میں. 1 2 3 نہیں بلکہ سب کاموں میں. وہ تیرے سب کاموں میں. جی، وہ تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے برکت دے گا. جی ہاں، جس کام کو تو ہاتھ لگائے اس کو برکت دے گا. اس کو خدا برکت دے گا. جس چیز کو ہاتھ لگائے. کون ہاتھ لگائے؟ پاسٹر صاحب. کون ہاتھ لگائے؟ بشپ صاحب. کون ہاتھ لگائے؟ مبارک آدمی کوئی بھی ہو. جو انسان مبارک ہے وہ ہاتھ لگائے تو کیا ہوگا؟ برکت ملے گی. وہ مبارک ہو جائے گا، اس کو برکت ملے گی. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کس جگہ پہ ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ، مجھے ایک بات یاد آئی، جب گاڑی لی میں نے، اللہ کا شکر یسوع آپ نے جب گاڑی لی میں، تو مجھے کسی نے بولا کہ بھائی جی دعا کرو تو لویا جڑا وہ راس آ جائے. تو بڑے الفاظ میں نہیں یاد. دعا کریں کہ لویا جڑا ہے وہ تانوں راس آ جائے، لوہا راس آ جائے. لوہے میں کوئی جان ہوتی ہے، لوہے میں کوئی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے راس آ جائے. پھر کیسے راس آتا ہے؟ کیسے راس آتا ہے؟ کہ جب مبارک انسان، مبارک لوگ اس کے اوپر
हाथ रखते हैं तो क्या लिखा है, जिस चीज पर, दोबारा पढ़िए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, जी। और तू बहुत सी कौमों को कर देगा। जिसको तू हाथ लगाए उसको क्या करेगा, वो बरकत देगा। इसका मतलब ये है कि इंसान के हाथ रखने से जिस काम को वो हाथ लगाता है क्या होता है, बरकत मिलती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इंसान खुद बाबरकत हो। इंसान खुद कैसा हो, बाबरकत हो। जब इंसान बाबरकत होता है तो जिस चीज को वो हाथ लगाता है वो भी बाबरकत हो जाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने चीज़ों कारक के बहन भाइयों के, आप लोगों के घरों में जाता हूँ कभी, तो मैं देखता हूँ हम में से मेरे समेत बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घरों में इतनी चीज़ें नहीं थी, लोगों के घर खाली थे। लेकिन जब देखते हैं कि उनके घरों में बहुत सारी चीज़ें नई नई आती हैं तो बड़ी खुशी होती है। क्यों? इसका ये मुंह बोलता सबूत है कि जो इंसान किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं वो भी चीज़ बाबरकत होती है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो भी बाबरकत हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोया रास नहीं होता, बल्कि बाबरकत मुबारक इंसान की वजह से सारी चीज़ें बाबरकत होती जाती हैं, बाबरकत मुबारक होती जाती है और उसके लिए मुफीद होती जाती है। फिर अगली बात, बहुत सारे लोग हम मुश्किलों मुसीबतों में पड़ते हैं, दिन ब दिन डाउन होते जाते हैं और जब फिर हमारे अपने कारोबार से, अपनी आमदनी से अखराजात पूरे नहीं होते तो फिर दूसरे से कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोन लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो बाबरकत इंसान है, जो मुबारक इंसान है, खुदा ऐसे इंसान की इस तक नौबत नहीं पहुंचने देता, बल्कि उसकी जरूरतों को ऐन वक्त पे पूरा करता रहता है। खुदा का शुक्र करता है। मुझे बहुत साल पहले की एक बात याद आई, बहुत साल पहले की बात है कि शाम का टाइम था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत थोड़े थे, मैं बड़ा परेशान था। तो मैं आ रहा था तो बस इसी सोच में, खुदा तो वक्त पे सब सारी चीज़ें देता है। भाई जी अचानक मुझे, काफ़ी साल पहले की बात है, अचानक मुझे ना ज़मीन पर बड़े पैसे मिल गए और वो कितने दिन, 500 का नोट। तो कितना दिल खुश हुआ होगा, बहुत दिल खुश हुआ। सबसे पहले खुदा का शुक्र है। तो खुदा वाकई मुहैया करता है, ऐन वक्त पे देता है। और यहाँ पे भी यही लिखा है, अगली आयत जो पढ़े तो उसमें यही लिखा है कि तू लोगों से कर्ज नहीं लेगा बल्कि तू लोगों को कर्ज देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। बहुत सारी कौमों को तू कर्ज देगा जी। और खुदावन तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, हाँ। और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। तू पस्त नहीं होगा बल्कि सरफराज ही रहेगा। एक होता है कोशिश करके एक स्टेज पे, किसी स्टेज पे पहुंच जाना, और फिर उस स्टेज को हासिल करना भी काफी मुश्किल है, लेकिन उस स्टेज पे कायम रहना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि खुदावंद तुझे सरफराज करेगा, और फिर बस तू लिखा है, और तू फस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। सरफराजी एक वक्त के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए नहीं, बल्कि तू सरफराज ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो बाबरकत लोग हैं, इस मुबारक टॉपिक को तो इतना बड़ा टॉपिक है कि आप जानते होंगे कि फिर मुबारक कौन लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं। अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुक़द्दस पढ़े 5वां बाब दूसरा से, भाई जी वो भी पढ़ दीजिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखिए इंजील मुक़द्दस 5वां बाब, कोई भी पढ़े।
भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हाँ जी, जो मुबारक हैं वो दिल के गरीब भी होते हैं, दिल के गरीब होते हैं। वो बदी गुनाह करने से पहले बड़ा दिल नहीं कर देते, कोई मसला निकाल के लेके कोई मसला निकाल के, वो गुनाह के मामले में, बदी के मामले में दिल के गरीब हो जाते हैं जी। क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के, जमीन के वारिस कौन होते हैं? हलीम लोग, जो हलीमी से बोलते हैं, वो भी मुबारक है। जो ये सारी वो शर्तें हैं, वो बातें हैं, ये निशानियां हैं मुबारक लोगों की। जो मुबारक होते हैं उनकी निशानियां क्या क्या हैं? पहले लिखा है दूसरी आयत में, तीसरी आयत में, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, फिर मुबारक है वो जो गमगीन है, फिर मुबारक है वो जो हलीम है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। ये मुबारक लोगों की निशानियां हैं। सातवीं आयत, मुबारक है वो जो रहम दिल है, जो दूसरों पर रहम दिल है, जो गुस्से वाले, बदला लेने वाले नहीं रहम मुबारक, बल्कि जो दूसरों पर रहम करते हैं वो क्या है? मुबारक है जी। मुबारक है वो जो पाक दिल है, फिर मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, फिर मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से ताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। 11वीं आयत, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। जी हाँ, यीशु ने फरमाया जब तुम मेरे सबब से, यीशु के सबब से, कलाम के सबब से, मसीहत के सबब से लोग तुम पर लान तान करेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, तो तुम क्या होगे? तो तुम क्या होंगे? तो मुबारक क्या है? कब फलता है? वक्त पे फलता है और उसके पत्ते भी नहीं मुरझाते। और मैं चाहता हूँ कि एक आयत तो दो और आयत पढ़ लीजिए। ऐसा निकालिए याकूब का घर, पहला बाब बाद में। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। शुक्रिया जी, यहाँ पर बिल्कुल वेल क्लियर हो जाती बात है। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश में, इंसान जब समझता है कि मैं मुबारक हूँ, खुदा का शुक्र है, मैं खुदा के साथ चलने वाला बंदा हूँ, तो जब उस पर आजमाइश आती है तो वो गिर जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। ठीक है, जब फिर वो आजमाइश में से निकल जाता है तो खुदा उसे क्या, उसका अजर देता है। फिर थोड़ा सा अगर आगे चले इसी के, तो 5वां बाब में आए, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है। जी शुक्रिया जी। इसी के थोड़ा सा आगे जाए, याकूब 5वां बाब उसकी 11 में आए। देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। देखो सब्र करने वालों का हम मुबारक कहते हैं। जो सब्र करते हैं वो कैसे हैं? वो मुबारक है। मुकाशवा 22 बाब उसकी 7 में आए। और देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। जी, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मुबारक है वो आदमी जो इस नबूवत की किताब की बातों पर अमल करता है। वो क्या है? मुबारक है। तो ये नबूवत की किताब, ये शरीयत की किताब है।
تو جو اس نبوت کی کتاب کو مانتا، اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ مبارک ہے۔ لیکن جو اس شریعت کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتا، تو جب وہ خدا کے سامنے آتا ہے، دعا کرتا ہے، تو خدا پھر اس کی دعا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے ساتھ نکالیے مثال کی کتاب، اس کا 28واں باب میں۔ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا کیسی ہے؟ نفرت انگیز۔ نفرت انگیز ہے۔ ہم دعا کریں اور خدا کو اس سے نفرت آئے، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، مقدسین کے ساتھ نہیں۔ مقدس لوگ تو بابرکت لوگ ہیں، مبارک لوگ ہیں۔ لیکن جو شریعت کو سننا نہیں چاہتا، جب پتہ ہے کہ چرچ کا ٹائم ہے، عبادت کا ٹائم ٹھہرایا گیا ہے، اور پھر بھی اپنے کاموں میں مصروف ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے، شریعت سے کان پھیر لیتا ہے، شریعت کو سننا پسند نہیں کرتا، اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو کلام پاک میں لکھا اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ انسان دعا کرتا ہے، مشکل مصیبت اور پریشانی میں انسان کہاں جاتا ہے؟ خدا کے پاس جاتا ہے۔ آخری جگہ وہی ہے جس کے بعد پتہ جاتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، خدا مجھ پر ترس کھائے گا اور رحم کرے گا۔ لیکن اگر وہ بھی بولتے کہ تیری دعا سے مجھے نفرت ہے، تیری دعا میرے لیے نفرت انگیز ہے، تو پھر اب کدھر جائیں؟ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور ہم سنے ہوئے کلام پر غور کریں۔ سیشو یا تو بدلا اولی سی رضا سیشو باری